اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف اسلامیہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے قسم، کہ قسم کیا ہوتی ہے، قسم کی اقسام کیا ہیں، اور شرعی قسم کی شرائط کیا ہے، اور یہ کہ اگر ایک آدمی اپنی قسم پر عمل نہیں کرتا، اپنی قسم کو پورا نہیں کرتا، تو اس پر کفارہ کتنا عائد ہوگا۔ قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام کو ترک کرنے کی قسم کھاتا ہے تو اس قسم پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کام کے کرنے کی قسم کھا رہا ہے وہ مستحب یا واجب ہو، یا ایسا مباح ہو کہ جو اوکلائے روزگار کی نظر میں مفید ہو، اس کا کرنا فائدے مند ہو۔ اور جس کام کے ترک کرنے کی قسم کھا رہا ہے تو وہ مکروہ ہو یا حرام ہونا چاہیے، یا ایسا مباح ہونا چاہیے کہ جو اوکلائے روزگار کی نظر میں ترک کرنا مفید ہو، جس کو ترک کرنا فائدے مند ہو۔ قسم کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے لغو قسم۔ لغو قسم کا مطلب یہ ہے کہ جو عموماً لوگ اپنی گفتگو میں بات بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں بطور تقیہ کلام، تو یہ قسم لغو ہے، یہ منعقد ہونے والی قسم نہیں ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ہے قسم غموس۔ قسم غموس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات میں ذرا وزن لانے کے لیے، اپنی بات میں زور ڈالنے کے لیے، عموماً لوگ کسی گزشتہ واقعے، گزرے ہوئے واقعے کی قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم فلاں وہاں یہ کام ہو گیا تھا یا یہ کام ہوا ہے، تو یہ بھی قسم شرعی قسم نہیں ہے، یہ وہ منعقد ہونے والی قسم نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ جھوٹی قسم ہوگی تو اس کا کھانا اس کے لیے حرام ہے، اور اس کو قسم غموس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے کھانے والے کو جہنم کی طرف دھکیل کر لے جاتی ہے۔ تیسری قسم ہے قسم مناشدہ۔ ناشدہ یناشدو مناشدتن۔ مناشدہ جو کسی آدمی سے کچھ طلب کرتے ہوئے آدمی اس کو قسم دیتا ہے کہ خدا کی قسم یہ چیز مجھے دے، تجھے اللہ کی قسم یہ چیز مجھے دے، تجھے اللہ کی قسم یہ کام کر، یہ قسم مناشدہ ہے۔ اور چوتھی قسم ہے قسم عقد۔ یہ وہ شرعی قسم ہے جس کی شرائط ہیں، جس کے ضوابط ہیں، اور جس کو پورا نہ کرنے پر انسان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ قسم کسی واجب، مستحب یا ایسے مباح جس میں فائدہ ہو اس کے کرنے کی کھائی جائے، یا مکروہ ہو، حرام یا ایسے مباح جس میں فائدہ نہ ہو اس کے ترک کرنے کی کھائی جائے۔ تو اس کی 6 شرائط ہیں۔ قسم عقد کھانے کی 6 شرائط ہیں۔ 3 شرطیں ہیں قسم کھانے والے کے متعلق، اور 3 شرطیں ہیں خود قسم کے متعلق۔ قسم کھانے والے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مکلف ہونا چاہیے، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے اختیار سے قسم کھائے، مجبور ہو کر قسم نہ کھائے، اور ارادہ کے ساتھ قسم کھائے، بلا ارادہ قسم نہ کھائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ قسم جاری کرے، یعنی قسم کے الفاظ اپنی زبان پر جاری کرے۔ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر عربی میں قسم کھا رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لفظ اللہ کے ساتھ وا، با اور لفظ تا لگائے، واللہ، باللہ، تاللہ۔ والد اپنے بیٹے کو، شوہر اپنی بیوی کو،
اور آقا اپنے غلام کو قسم کھانے سے منع نہ کرے۔ اگر ایک لڑکا اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کوئی قسم کھا لیتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھا لیتی ہے، یا غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر قسم کھا لیتا ہے، تو شوہر کو، والد کو اور آقا کو اس کی قسم کو کل عدم قرار دینے کا اختیار ہے۔ وہ ان کی قسم کو ختم کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت، اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کسی کام کے کرنے کی اور ساتھ لفظ انشاء اللہ کا استثناء کر دیتا ہے کہ بھائی یہ میں کام کروں گا انشاء اللہ، تو پھر یہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر لفظ انشاء اللہ بطور تبرک کہا ہے، برکت کے طور پر کہا ہے، بطور تقیہ کلام کہا ہے، تو پھر قسم منعقد ہو جائے گی اور اس کی مخالفت کرنے پر انسان پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اور وہ چیزیں جو خود قسم کے متعلق ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قسم جائز کام کے متعلق ہو۔ جس کام کے کرنے کی قسم کھا رہا ہے وہ جائز ہونا چاہیے، حرام یا مکروہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آدمی جس چیز کی قسم کھا رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، وہ اس کی قدرت میں بھی ہو، وہ اس کو کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اور تیسری اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ قسم اللہ کے ذاتی، صفاتی یا افعالی ناموں کی اٹھائی جائے۔ یعنی اللہ کی قسم، رحمان و رحیم کی قسم، خالق و رازق کی قسم۔ اس کے علاوہ کسی اور مقدس چیز کی قسم اٹھانا، یا مقدس مقام کی یا ذوات مقدسہ کی قسم اٹھانا، یہ شرعاً منعقد بھی نہیں ہوگی اور یہ قسم شرعاً جائز بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے قرآن کی قسم، دین کی قسم، اسلام کی قسم، کعبہ کی قسم، تو یہ قسمیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ روایات معصومین علیہ السلام میں ملتا ہے کہ اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، وہ چاہے کعبہ کی قسم اٹھائے، زمین کی، آسمان کی، شمس و قمر کی، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ لیکن مخلوقات کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے۔ اگر ایک آدمی اپنی قسم پر عمل نہیں کرتا تو اس پر کفارہ کتنا واجب ہوگا، کفارہ کتنا عائد ہوگا؟ تو دوستو، جو آدمی اپنی قسم پر عمل نہیں کرتا اس پر واجب ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنائے۔ اور اگر یہ کام نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔